حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد طلحہ بن خویلد کا جھوٹا نبوت کا دعویٰ اور اس کے ساتھ حضرت خالد بن ولید کی جنگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تو یہ وہ وقت تھا جب مسلمان اپنے پیارے نبی کے غم میں نڈھال تھے۔ ان کے حوصلے اور حواس بکھر گئے تھے، ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ساتھ چھوڑ گئی تھیں۔ ایک حشر کا سامان تھا اور افراتفری کا عالم تھا۔ ان نازک حالات نے مدینہ کی نو خیز اسلامی سلطنت کو سنگین نوعیت کے مسائل سے دوچار کر دیا۔ یہ مصائب اس قدر گمبھیر تھے، خدا نخواستہ سلطنت اسلامیہ کا وجود ہی خطرے میں نظر آنے لگا۔ اکابرین اسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حالات کی ذمہ داری حضرت ابوبکر صدیق کے کندھوں پر ڈال دی۔ اگرچہ آپ بھی اپنے پیارے رفیق کی جدائی میں خون کے آنسو رو رہے تھے، لیکن حالات اس کے بالکل مخالف تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت اور حوصلے سے کام لیا اور مدینہ کی نو خیز اسلامی سلطنت کو بچانے میں لگ گئے۔ چونکہ اس وقت ایک طرف تو رسول اللہ کی جدائی کے غم نے مسلمانوں کے ہوش و حواس کو بگاڑ دیا تھا، تو دوسری طرف کفار و منافقین کو اس موقع سے فائدہ نظر آنے لگا اور اسلامی ریاست کو مٹانے کے ناپاک ارادے باندھنے لگے۔ کئی قبائل جن کا ایمان ابھی پختہ نہیں تھا یا پھر انہوں نے دل سے اسلام قبول ہی نہیں کیا تھا، حضور کے وصال کی خبر سن کر مرتد ہو گئے۔ متعدد جھوٹے نبی بن بیٹھے، کوئی زکوٰۃ دینے سے انکاری ہو گیا تو کوئی دیگر رکن اسلام سے فرار حاصل کرنا چاہتا تھا۔ غرض ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ ایسے بدترین حالات میں حضرت ابوبکر صدیق نے خود کو سنبھالا اور بے مثال ہمت اور حوصلے سے کام لیتے ہوئے اسلام کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے والے اس طوفان کے سامنے ڈٹ گئے۔ آپ نے اسلام دشمنوں، فسادیوں اور نبوت کے جھوٹے دعوے داروں سے نمٹنے کے لیے 11 لشکر تشکیل دیے، جن میں سے پہلے لشکر کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے سب سے پہلے طلحہ بن خویلد کی خبر لینے کا فیصلہ کیا۔ اس بیہودہ اور کذاب شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا۔ طلحہ ایک فریب کار اور مکارانہ باتیں کرنے والا ماہر شخص تھا۔ اس نے اپنی چکنی چپٹی، پرفریب اور سحر انگیز باتوں سے بہت سے لوگوں کے ذہنوں پر قبضہ کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید اس فتنے کو جلد از جلد ختم کرنا چاہتے تھے، بس آپ کوچ پر کوچ کرتے اور ہفتوں کا سفر دنوں میں طے کرتے چلے گئے۔ بلائے ناگہانی کی طرح جھوٹوں کے سردار طلحہ کے سر پر جا پہنچے۔ حضرت خالد بن ولید کی طلحہ اور اس کے حواریوں کے ساتھ کئی لڑائیاں ہوئیں اور یہ بڑے ڈھیٹ لوگ ثابت ہوئے۔ ادھر سے شکست کھا کر بھاگتے، ادھر سے جمع ہو کر پھر دوبارہ مقابلے پر آ جاتے۔ آخر شکست پر شکست، ایک طرف تو ان کے حوصلے پر دراڑیں پڑنے لگیں اور دوسری طرف ان کی افرادی قوت بھی کم ہونے لگی۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے طلحہ نے اپنی ساری قوت یکجا کر کے حضرت خالد سے فیصلہ کن لڑائی لڑنے کا ارادہ کیا۔ خود حضرت خالد بن ولید بھی یہی چاہتے تھے کہ اس کذاب کے ماننے والے سارے ایک جگہ جمع ہوں اور وہ اس فتنے کو ایک بار ہی ختم کر دیں۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا جب حق و باطل آمنے سامنے تھے۔ پھر کیا تھا، اللہ کی تلوار بجلی کی طرح حرکت میں آئی اور ایک ہی حملے میں بے شمار دشمن خاک و خون میں لوٹنے لگے۔ حضرت خالد کی دیکھا دیکھی مجاہدین بھی اللہ کا نام لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ اسلامی لشکر کا یہ حملہ اس قدر شدید اور جان لیوا تھا کہ طلحہ بن خویلد اور اس کے حواری جان بچانے کے لیے بھیڑ بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھاگنے لگے، لیکن آج کسی کے لیے امان نہ تھی۔ ان کی اکثریت ماری گئی۔ طلحہ بن خویلد خود حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست کھا کر
جان بچانے کے لیے شام کی طرف بھاگ نکلا، اور ایک روایت کے مطابق اس کے بعد طلحہ بن خویلد توبہ کر کے سچا مسلمان ہو گیا، اور اس نے باقی زندگی مسلمان کی حیثیت سے بسر کی اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا۔